بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے بچے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، اور جب بچوں کے والد گھر سے چلے جائیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، روتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ کی بات نہیں مانتے اور ضد کرتے ہیں، چاہے آپ کے بچے کی عمر بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر بچے آپ کے نافرمان ہیں اور آگے سے آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان تمام مسائل میں سے آپ کے بچوں کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اور جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی کرے گی۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر آگے سے تو ضد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت ہی پیار اور شفقت سے پالتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین محنت کرتے ہیں، بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے پیسہ کماتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کچھ بن جائے، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے تو ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے، اور بچہ جب ضد کرنے پہ آ جائے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے تو ایسی صورتحال میں ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جس بچے کو اس قدر محنت اور مشقت سے پالا ہو، پھر وہی بچہ اٹھ کر ماں باپ کو باتیں سنانے لگ جائے اور وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے۔ یہاں بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہے، شرارتی ہے اور بہت تنگ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ چاہے چھوٹے ہیں بچے یا بڑے ہیں بچے، آپ کے بچے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، جن بچوں ماؤں کے بچے جو ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، آج ان کے لیے بہت ہی خاص پاورفل وظیفہ جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ اس عمل کو کر لینا، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ تو وقت کا ضیاع نہ کرتے ہوئے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ بڑے دھیان سے سننا ہے اور آپ نے اسی طرح اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور باوضو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود پاک بھی کوئی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ سب سے بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی کی بڑی ہی فضیلتیں، بڑی ہی برکتیں ہیں۔ درود ابراہیمی کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ درود ابراہیمی کی بڑی ہی برکات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص تو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ اخلاص ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص ایک بار آپ نے پڑھی تو 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو آتی ہے، ہر میرے مسلمان بھائی بہن کو زبانی یاد ہوگی انشاءاللہ۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ اخلاص زبانی یاد نہیں تو وہ قرآن سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب آپ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آیت الکرسی اگر کسی میری بہن یا میرے بھائی کو نہیں آتی تو وہ قرآن پاک کے 3 پارے میں ہے، آپ ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آیت الکرسی کو بڑی ہی عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے آیت الکرسی کو بڑی اچھی طریقے سے گن کے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آخر میں آپ نے پھر وہی
درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ عمل شروع کرنے میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل جو ہے وہ آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس پانی کے گلاس پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ پورے سکون اطمینان کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے ادا کرنے ہیں، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے اس عمل کو کر رہی ہوں۔ اس بات کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا۔ جلد بازی میں کیا ہوا کوئی کام جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ اور آپ نے آج اس عمل کو اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے تاکہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 سے 12 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ پانی پر پھونک مار لیں تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچے کو پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس سے نکالتے جائیں اتنا اس میں شامل کرتے جائیں۔ یہ وظیفہ مائیں اور باپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے، اولاد تو دونوں کی ہوتی ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر لے اور اپنی اولاد کو نیک اور فرما بردار کر لے۔ اگر آپ کے بچے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں تو آج آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ تبارک کا نام لے کر آپ نے اپنے بچوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا، اس کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صراط مستقیم پر چلا اور اس کو میرے لیے نیک بنا اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ یہ دعا آپ نے پورے خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پھر چاہے تو آپ اس پانی کو کسی بھی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر بلا ناغہ آپ نے اپنے بچے کو اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے، جو گھر میں آپ پانی استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے رکھتے ہیں، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جائیں اور اپنے بچے کو پلاتی جائیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ اس وظیفے کے وسیلے سے آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔